الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر حاجت کا ایک خاص وظیفہ ہے، جو کہ میں نے بھی کل 11 رمضان کو یہ کرنا ہے اور آپ دوستوں کی نظر بھی یہ کر رہا ہوں۔ 11 رمضان المبارک کا ایک خاص وظیفہ دوستو، جو کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر حاجت جو بھی تم چاہتے ہو وہی حاجت پوری ہوگی، جو بھی تم چاہتے ہو۔ اور کل 11 رمضان المبارک کو میں بھی یہ وظیفہ کروں گا، کیونکہ آج میرا بھی دل بڑا اداس ہے کہ جی چاہتا ہے کہ عمرے کے لیے جاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروں، پر حالات ایسے ہیں کہ جو ساتھ نہیں دے رہے۔ انشاءاللہ العزیز دعا کریں گے تو مولا کریم فضل فرما دے گا، انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے۔ بہرحال دل اداس بھی ہے، اور میں نے بھی کل اسی کام کے لیے ہی کرنا ہے، 11 رمضان المبارک۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، میں بھی کروں گا اور آپ دوستوں کی نظر بھی کرنے لگا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز قادری سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے مجربات میں سے یہ وظیفہ ہے، کیونکہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ اس کو اکثر طور پہ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں دوستو۔ اب تو ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہر ثواب کا دگنا ثواب ملتا ہے، جو بھی کام کرو دگنا ثواب ملتا ہے۔ نمازیں پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا دوستو۔ ویسے بھی دنیا کی زندگی، بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ کوشش فرمائیں کہ رب کی بارگاہ میں جھکیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ کام لازمی کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مجھے پکا امید ہے انشاءاللہ مولا کریم کامیابی عطا فرمائے گا اور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ ایک تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ہم ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں گناہوں سے توبہ کرنے سے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنے تمام، اب تو رمضان شریف کا مہینہ ہے تو روزانہ رات کے وقت کم از کم یار 1 مرتبہ توبہ کیا کریں، یا پھر
ایک اور طریقہ کار اختیار کریں، روزانہ یہی رمضان شریف کا مہینہ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ کریں، روزہ رکھیں، جب روزہ افطاری کا ٹائم آئے تو افطاری سے پہلے تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر تھوڑا سا ذہن کے اندر خیال رکھیں کہ ہم نے آج روزے کے اندر کیا کیا نیکی کی ہے، کیا کیا گناہ ہوا ہے ہم سے، کیا ہمارا روزہ اور نیک لوگوں کا روزہ برابر ہے، کیا کہیں ہمارے کان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، ہماری آنکھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تھوڑا سا یہ سوچیں گے، اگرچہ غلطیاں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یصلح لکم اعمالکم، کوشش کریں، اس طرح آپ کریں گے اگرچہ گناہ ہوتے رہتے روزانہ کے بنا پہ، لیکن کچھ دن ایسے گزریں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ مولا کریم انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ایک تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی چند مقامات ایسے ہیں کہ جن میں مولا کریم جو بھی دعا ہو جائز قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک مقام ایسا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم اس کا سارا دن اچھا کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے وہاں نحوستیں نہیں رہتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، مشکلات حل ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی کریں، لازمی جانیں قرآن کریم کی تلاوت لازمی۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ کوشش کریں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں، صدقہ۔ اور ہاں، صدقے کے لحاظ سے میں نے دوستوں سے بات کرنی تھی کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے اپنے اس ادارے جامعہ چشتیہ منظر الاسلام کے ساتھ خصوصاً تعاون فرمائیں، چونکہ یہاں پر ایک تو درسگاہ مسجد کی جو زیر تعمیر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور دوسری بات یہ ہے کہ گرمیاں آ چکی ہیں، پنکھے بھی نہیں ہیں یہاں پر، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، کم از کم 40 پنکھے کی ضرورت ہے کم از کم۔ اگر کوئی دوست احباب اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے پنکھے لے کر دینا چاہے، یا ہماری مسجد میں یہاں چٹائی نہیں ہے وہ چٹائی لے کر دینا چاہے جو کلین ہوتی ہے، یا پھر قرآن جہاں رکھنے والی جگہ ہوتی ہیں وہ ریلیں، الماریاں، وہ الماریاں نہیں ہیں قرآن رکھنے کے لیے، کیونکہ ایک ہمارے ہاں کھڑی ہے بڑی کمزور سی ہے کہ کبھی کبھار بڑی مشکل ہو جائے تو گر پڑتی ہے طلباء سے، پھر بڑے معاملات بن جاتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، لازمی، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے لازمی تعاون فرمائیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، تو آپ ان مقدس کاموں کے لیے لازمی اس مقدس کاموں میں حصہ ڈالیں انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ تو 11 رمضان المبارک کو جو ایک خاص وظیفہ کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ، ہر حاجت کو مکمل پورا کرنے کے لیے۔ تو جائز حاجت ہو، ناجائز نہ ہو، اور میری حاجت تو الحمدللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک دل کی آرزو ہے، اور انشاءاللہ العزیز مولا کریم ضرور کرائے گا، اور اسی حاجت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جائز حاجت کے لیے کریں۔ 11 رمضان المبارک کے دن جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کرنی ہے،
نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، اور پھر الحمد شریف، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر بھی الحمد شریف اور الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع سجود کریں گے، اتحیات پہ بیٹھیں گے، اتحیات کے بیٹھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 141 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 141 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 313 مرتبہ آنکھیں بند کر لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مقصد کا تصور رکھ کر آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب یہ پڑھنا ہے تو دل سے روئیں، گڑ گڑائیں، تصور ذہن کے اندر رکھیں، گڑ گڑا کر۔ آپ کو اولاد چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز مقصد ہے، آپ اس جائز مقصد کے لیے اس کو کریں، اور اس مقصد کو ذہن کے اندر رکھ کر گڑ گڑا کر یہ آیت کریمہ پڑھتے جائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 313 مرتبہ پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز صرف 1 دن کا وظیفہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہم قادری سلسلہ کے بزرگ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جس نے بھی کیا الحمدللہ ہم نے مجرب پایا ہے۔ کوشش فرمائے، 1 دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز دل کی ہر آرزو پوری ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔